تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پا بگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ اقبال مخاطب ہے پھول سے، اور لیسن ہم سب کے لیے ہے۔ ہم اوروں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، اوروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، اوروں کی فکر میں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ایسے کیوں نہیں کر لیتے، لیکن اپنے دامن میں کبھی جھانک کے نہیں دیکھتے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اپنی دنیا، اپنی آخرت، اپنی نسلیں تو سنوار لے، اپنا ملک تو بچا لے، اپنی دھرتی تو بچا لے، اپنا دین ایمان تو بچا لے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے۔ تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ اگر دنیا میں آبرو چاہیے، عزت چاہیے، مقام چاہیے، غلامی سے آزادی چاہیے، غلام کی عزت نہیں ہوتی، مقروض کی عزت نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں آبرو چاہیے تو پھر کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ مشکلات کو سہنا سیکھ لے، طوفانوں کو گلے سے لگا لے، آسانیاں نہ ڈھونڈ، راحتیں نہ ڈھونڈ، دن رات محنت کر، خون پسینہ ایک کر، ہر مشکل کو آسان کر دے۔ دنیا میں کوئی مشکل نہیں رہتی، محنت کی جائے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، انسان کوشش کرے تو۔ اگر ہمیں دنیا میں باعزت رہنا ہے اور اپنی نسلوں کو باعزت رکھنا ہے، دنیا میں کوئی مقام دینا ہے، عزت و آبرو دینی ہے، تو پھر ہمیں سخت محنت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، رات دن خون پسینہ ایک کرنا پڑے گا آزادی حاصل کرنے کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے۔ پاکستان کو پاکستان بنانا پڑے گا، کلمے کی سرزمین کو کلمے کی سرزمین بنانا پڑے گا، کلمے کی دھرتی پہ کلمے کا نظام لانا پڑے گا، وہ نظام لانا پڑے گا جس سے دنیا میں قوموں نے آبرو پائی ہے۔ علم و ہنر کا نظام، صنعت و ٹیکنالوجی کا نظام، روزگار کا نظام، خوشحالی کا نظام، عدل کا نظام، امن کا نظام، صحت کا نظام، صفائی کا نظام، زراعت کا نظام، توانائی کا نظام، ہر طرح سے ہمیں ان قوموں کی طرح بلکہ ان قوموں سے بڑھ کر محنت کرنی ہوگی، خلوص دل کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، محنت اور شجاعت کے ساتھ۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہمیں دنیا کے امام بننے کے لیے، دنیا میں عزت پانے کے لیے پھر سے یہ سبق سیکھنے ہوں گے۔ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، باغ میں، جنگل میں سب سے بلند درخت صنوبر کا ہے۔ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، جا رہا ہے بلندیوں کو چھوتا ہوا، آسمان کی بلندی چھوتا ہے، آزاد ہے، لیکن پابگل بھی ہے، اس کے پاؤں دھرتی میں، زمین میں جکڑے ہوئے ہیں، قیدی ہیں۔ اگر اس کے پاؤں زمین سے آزاد ہو جائیں تو وہ صنوبر سر کے بل گرے گا، زمین بوس ہو جائے گا، بلندی ختم ہو جائے گی۔ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ اپنے آپ کو ہر چیز سے آزاد مت کر، شہنشاہ مت بن کہ تیری
बाज पुरस कोई ना करे, तुझे रोक टोक कोई ना करे, तुझे पूछने वाला कहने वाला कोई ना हो, ऐसा नहीं होता। पाबंदियों में राज है आजादी का। हर तरफ से रोक टोक हो, रहनुमाई हो, एहतसाब हो, और इंसान राह मुस्तकीम पे चले, दयानतदारी से, मेहनत से और अपनी फर्ज शनासी से इस तरह काम करे कि उसे हर वक्त अपने एहतसाब का डर हो, दुनिया वालों से भी और अल्लाह ताला से भी। जब वो पाबंदियों में जकड़ा रहेगा और फिर वो उन पाबंदियों के मुताबिक, असूलों के मुताबिक, आईन और कानून के मुताबिक काम करेगा, तो फिर उसकी बुलंदी आसमान को छुएगी, उसकी परवाज जमाना देखेगा, सनोबर की तरह बाग में सबसे बुलंद होगा। लेकिन अगर असूलों से आजाद होकर एहतसाब से, सबसे बड़ा एहतसाब खुद एहतसाबी है, इंसान अपना एहतसाब आप करे कि वो कौन है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए। हमारे हुक्मरानों में खसूसन यह पाया जाता है कि वो चाहते हैं कि शहंशाह बन जाए। हमारे सियासतदान जब इक़्तिदार में आते हैं तो शहंशाह बन जाते हैं, फिर वो किसी किस्म की पाबंदी कबूल नहीं करते, और जिसका नतीजा ये होता है कि वो सनोबर जमीन बोस हो जाता है। क्यों? अपनी जड़ों को कानून और आइन से आजाद कर लेता है। ये लेसन है हमारे लिए, सबक है हमारे लिए। इकबाल की शायरी बेहतरीन रहनुमा है। अंधेरी शब है, जुदा अपने काफिले से है तू। अंधेरी शब है, जुदा अपने काफिले से है तू। तेरे लिए है मेरी नवा शोलाए तंदील। तेरे लिए मेरी ये शायरी रहनुमाई है, मशअल है, शोलाए कंदील, फानूस है, रास्ता दिखाता है। तो इकबाल की शायरी हमारे लिए रहनुमा है, हमें ये सबक दे रही है शायरी। और ये अल्फाज, सनोबर बाग में आजाद भी है, पाप गिल भी है, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आजादी को तू कर ले।